ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 9۔ اور ہاں، آپ ان سے بولیے گا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہی ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے، بس سادگی سے وہ رخصتی کر دیں، باقی جو بھی ارمان ہیں ان کے وہ ولیمے میں پورے کر لیں۔ ارحم یہ کوئی چودھی ہدایت دے رہا تھا۔ الیاس صاحب بہت سنجیدگی سے اسے گھور رہے تھے، جبکہ زینت اس کی جلد بازی پہ مسکرا رہی تھی۔ اب جائیں؟ وہ جو پچھلے 15 منٹ سے پورچ میں کھڑے اس کی باتیں سن رہے تھے، اب جھنجھلا کر بولے۔ ان کی اس طرح پوچھنے پر ارحم مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گیا، لیکن وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگے تھے جب وہ پھر سے بولا، ایک اور بات۔ الیاس صاحب نے اسے گھور کے دیکھا۔ بس لاسٹ بار ڈیڈ، آپ ان سے بولیے گا ہمیں فاطمہ کے آگے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ایک کام کرو، یہ لو گاڑی کی چابی۔ الیاس صاحب نے چابی ارحم کو تھمائی۔ تم خود چلے جاؤ رشتہ مانگنے، ہم تو بے وقوف ہیں، ایسے ہی اتنی عمر گزر گئی، ہماری گھاس کھاتے ہیں نا ہم جائیں گے تو رشتہ خراب نہ ہو جائے، تم خود چلے جاؤ۔ جل کر بولتے وہ اندر جانے لگے۔ ڈیڈ بات تو ٹھیک ہے، پر لڑکا خود رشتہ مانگتا وہ اچھا نہیں لگے گا نا۔ جتنی معصومیت سے اس نے کہا تھا اتنا ہی الیاس صاحب کو انگارے لگے تھے۔ تم بھاڑ میں جاؤ، چلو زینت اندر، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی۔ اب وہ زینت کو بھی ساتھ لیے اندر جانے لگے۔ زینت خوف سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھنے لگیں۔ ہر بار دونوں کے جھگڑے میں وہ لیٹ ہو جاتی تھی۔ اوہو، کیا الیاس صاحب آپ تو سیریس ہو گئے؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، بھلا آپ سے زیادہ کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ معصوم شکل بنا کے بولا کیا؟ واضح معلوم ہو رہا تھا کہ مکھن لگایا جا رہا ہے۔ پلیز نا ڈیڈ، لیٹ ہو جائیں گے۔ اب کیا عاجزانہ انداز تھا۔ الیاس صاحب نے ایک احسان جتاتی نظر اس پر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ زینت کے بیٹھنے کے بعد گاڑی پورٹ سے نکلی، چوکیدار نے دروازہ بند کیا۔ ارحم مطمئن سا مسکراتا لان میں بیٹھ گیا۔ کچھ وقت میں فاطمہ بھی اس کے ساتھ یوں ہی لان میں بیٹھی ہوگی اور وہ دونوں چائے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوں گے جیسے الیاس اور زینت لگاتے تھے۔ یہ سوچ ہی اسے سرشار کر رہی تھی۔ اسے کل رات کو ہی وہ روم جو اس کی طرف سے فاطمہ کے لیے تحفہ تھا اسے خود ریڈی کیا تھا، اپنی تھکان کی پرواہ کیے بغیر، اور اب اسے شدت سے انتظار تھا کہ فاطمہ اس روم میں جائے۔ اس کی ایکسپریشن دیکھنا اس وقت ارحم کے لیے بھی ایک تحفہ ہوتا۔ وہ یہی سب سوچتا مسکراتے ہوئے نیچے گھاس کو دیکھ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے ٹراؤزر سے موبائل نکالا۔ حماد کی کال تھی، یعنی مصروف کو خبر مل چکی ہے کہ وہ پاکستان میں ہے۔ ہیلو حماد، میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے باس۔ حماد کی آواز میں خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اوہ گریٹ، سناؤ، کیا خوشخبری ہے؟ پھر میں بھی سناؤں گا ایک خوشخبری۔ ارحم پرجوش ہوا۔ حماد، ارے واہ، پہلے تم سناؤ پھر، کیونکہ میری خوشخبری بڑی ہے۔ میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں جو میرے پاس ہے۔ ارحم بولتے ساتھ کرسی سے سر ٹکا کر آنکھیں موت کیا۔ آج سکون ہی سکون تھا۔ حماد، اچھا پھر پہلے میں سنا دیتا ہوں۔ ارحم، حماد، میری شادی نہیں ہو رہی، لڑکی نے منع کر دیا، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ جتنی خوشی سے وہ بتا رہا تھا ارحم مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور سیدھا ہوا۔ سامنے ہی بشیر کچھ دور کھڑا تھا۔ اسے پانی کا اشارہ کیا جسے سمجھتے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ارحم، اور میری شادی ہو رہی ہے؟ کتنی عجیب بات ہے، ایک دوست شادی نہ ہونے کا جشن منا رہا ہے، دوسرا شادی ہونے کا۔ حماد، کیا تمہاری شادی؟ پر کس سے؟ اچانک ارینج میرج کر رہے ہو؟ پر تم نے تو کہا تھا کہ سمجھوتے والی زندگی نہیں گزارو گے۔ حماد چونکا تھا۔ اس کے الجھنے پہ ارحم نے مسکراتے ہوئے اسے سب بتا دیا۔ کتنے خود غرض ہو ارحم تم، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں چھپایا، اور تم اتنا سب ہونے کے بعد بتا رہے ہو۔ ابھی بھی کیوں بتا رہے ہو؟ شادی کے بعد بتا دیتے، بلکہ جب 2-3 بچے ہو جاتے پھر خود ہی پتہ چل جاتا۔ حماد غصے سے بولا، اسے سچ میں غصہ آیا تھا۔ ارے نہیں یار، میں موم ڈیڈ سے پہلے کسی کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا، پہلا حق ان کا تھا، ان کو بھی رات کو ہی بتایا۔ اس کے بعد کچھ کام، فاطمہ کا ڈریم روم تیار کرنا تھا، اس وجہ سے صبح ہونے تک سویا اور کافی دیر سے اٹھا۔ ابھی موم ڈیڈ کو بھیج کر فارغ ہوا ہوں۔ اس کے بعد کافی دیر تک دونوں کی باتیں چلتی رہیں، پھر وہ اندر چلا گیا۔ اسے تیاری کرنی تھی کیونکہ اس نے آج حماد کی خوشی کلب چل کر سیلیبریٹ کرنے کی آفر قبول کر لی تھی۔ آج وہ جتنا خوش تھا شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ حارث سنے؟ حارث جو باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، فاطمہ اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھی۔ حارث نے اپنا رخ اور توجہ فاطمہ پر کی۔ بولیے جانے حارث، مگر جلدی، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے فاطمہ کو گھڑی دکھائی۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو چکا ہے، منہ پھلا کر بولا گیا۔ او، تو کیا تمہیں شادی کے 1 ماہ مکمل ہونے کی سالگرہ منانی ہے؟ آئی برو چکا کر پوچھا۔ فاطمہ نے ہبکی سے اسے دیکھا۔ نہیں، بول کے منہ موڑ لیا۔ اس کی حرکت پہ حارث ہنس دیا۔ اچھا، یعنی ہم اب تک ہنی مون پر نہیں گئے، وہ یاد دلا رہی ہو؟ اب کی فاطمہ نے منہ کھولے اسے دیکھا، پھر جلد ہی نظریں پھیر لی۔ نہیں، خاصا کھینچ کر بولا۔ اچھا پھر خود ہی بتا دو یار۔ حارث نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ حارث، میری ایجوکیشن کا بہت لاس ہو رہا ہے۔ شادی کا 1 مہینہ، اور پھر امی نے پہلے سے بھی چھٹیاں کروائی تھیں، آپ نے کہا تھا آپ آنٹی سے بات کریں گے۔ فاطمہ کی بات سنتے اس کی مسکراہٹ سمٹی، اس سے فاطمہ کے کندھے پکڑے۔ فاطمہ، کیا کرو گے آگے پڑھ کر؟ شادی تو ہو گئی ہے، نہ تمہیں جاب کرنی ہے جو ڈگری لازم چاہیے۔
حارث کا کہنا تھا جب فاطمہ نے نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے اور اس کا ہاتھ تھاما۔ حارث میں نے بہت محنت کی ہے ان 2 سالوں میں نے جتنی محنت کی ہے وہ سب ضائع ہو جائے گی۔ آپ کو کیوں اعتراض ہے حارث؟ پرومس میری وجہ سے آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ التجائی انداز میں بولتے وہ پوری امید نظروں سے حارث کو دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے پہ حارث لب بھینچ گیا۔ فاطمہ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ اور نہ ہی مجھے کوئی اعتراض ہے، پر امی نہیں چاہتی۔ میں نے ان سے بات بھی کی اور ان کا منانے کی کوشش بھی کی ہے، پر وہ نہیں مان رہی۔ ان کا کہنا بھی ٹھیک ہی ہے کہ آگے بڑھ کر کیا کرنا ہے۔ حارث بول ہی رہا تھا جب فاطمہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو پھر سندس کیوں پڑی ہے حارث؟ اس نے کون سی جاب کرنی ہے؟ اس کو بھی پھر گھر میں بٹھا دیں۔ حارث کے چہرے پہ پل میں ناگواری اتری تھی۔ اس کو فاطمہ کا سندس کے مقابلے میں اترنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ فاطمہ سندس کی بات اور ہے، وہ گواری ہے، اگر اس کا سسرال منع کرتا تو وہ ضد نہیں کرتی۔ جتا کر بولتے وہ فاطمہ کو مزید ضد کرنے سے باز رکھ رہا تھا۔ انداز صاف تھا کہ تم بھی بحث نہ کرو۔ پر حارث، آنٹی نے شادی سے پہلے یہی بولا تھا کہ میں شادی کے بعد اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہوں۔ وہ بھی امی نے کہا تھا اور یہ بھی امی ہی کہہ رہی ہیں۔ جب وہ مان گئی تھی تو یہ ماننے میں کیا آ رہا ہے؟ فاطمہ افسوس سے اسے دیکھنے لگی، لیکن یہ چیٹنگ ہے۔ آنٹی نے یہی بولا تھا، ورنہ امی ابو ابھی شادی نہ کرتے میری۔ حارث جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی تاثرات لمحے میں سخت ہوئے۔ فاطمہ کو بولنے کے بعد احساس ہوا کہ شاید وہ غلط بول گئی ہے۔ مطلب جان سکتا ہوں اس بات کا؟ فاطمہ کے روبرو سینے پر ہاتھ باندھتے وہ اسے گھورتے پوچھنے لگا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا حارث جو آپ سمجھے۔ میں بس اتنا کہہ رہی ہوں، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، پلیز۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں فاطمہ، اور اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امی نہیں مانیں گی اور میں خود بھی ان کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں۔ تم اپنے آپ کو سمجھاؤ، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ قطعیت سے بولتے وہ کمرے سے نکل گیا، یہ دیکھے بغیر کہ فاطمہ کی آنکھیں لمحے بھر میں کتنی بھر گئی تھیں۔ وہ آنکھیں صاف کرتی بیڈ پر بیٹھ کی۔ اسے حارث سے یہ امید نہیں تھی کہ اتنی محنت کی تھی اس نے اپنی تعلیم پر۔ ہر سیمسٹر میں اس کے نمبر سب سے ٹاپ پر رہتے تھے۔ وہ آنسو صاف کرتی، پھر آنسو نکل آتے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ دونوں میں سے کسی کے پاس دینے کے لیے تسلی بخش الفاظ نہیں تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ فاطمہ کی شادی 1 مہینے پہلے ہی ہو چکی ہے تو بامشکل اپنے تاثرات چھپاتے انہوں نے فاطمہ کو اچھے نصیبوں کی دعا دی تھی۔ پر اب وہ ارحم کا سوچ رہے تھے۔ اس کی نصیحتیں سن کر اور اس کے چہرے پر رونق دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ فاطمہ اس کے دل میں کیا مقام بنا چکی ہے۔ انہوں نے کبھی ارحم کو لڑکیوں میں انٹرسٹڈ نہیں دیکھا تھا۔ زینت کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ ان کے آنسو دیکھتے الیاس صاحب نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انہیں آنکھوں کے اشارے سے مطمئن رہنے کا کہا۔ وہ انہیں تو مطمئن رہنے کا کہہ رہے تھے، پر وہ خود بالکل مطمئن نہیں تھے۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ زینت نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ الیاس صاحب کے ہمراہ اندر آئیں۔ ارحم وہیں صوفے پر ہی بیٹھا تھا، شاید ان کے آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے ان کے سامنے آیا۔ کیا بات ہے، ہو گئی بات؟ فاطمہ کو دیکھا آپ لوگوں نے؟ پسند آئی؟ اف، میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں، یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویسے زینت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ کیا ہوا موم، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ چٹی ہس نے فوراً کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا تھا۔ فاطمہ کی 1 مہینے پہلے شادی ہو چکی ہے۔ الیاس صاحب دل پر پتھر رکھے کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی کیفیت بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ پھر سے کہیے گا، شاید میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ الیاس صاحب لب بھینچ کے، تم نے صحیح سنا ہے ارحم، اس کی شادی ہو چکی ہے۔ الیاس صاحب کو پہلی بار اس پہ ترس آیا تھا۔ ان کی شرارتی اور فتنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے وہ تڑپ گئے تھے، پر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، سارا کھیل نصیبوں کا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زینت اور الیاس مبین بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کا ضدی اور لاڈلا بیٹا تھا۔ انہوں نے آج تک اس کی کسی چیز سے انکار نہیں کیا تھا، اور کرتے بھی کیوں جب اس نے آج تک کوئی ناجائز ضد کی ہی نہیں تھی۔ اور اب بھی اس کی خواہش جائز تھی، پر نصیب میں نہیں تھا۔ وہ تیز تیز چلتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زینت تڑپ کے اس کے پیچھے جانے لگی جب الیاس صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کو ضرورت ہے ہماری، وہ بھیگی آنکھوں سے بولی۔ تکلیف میں وہ دونوں بھی تھے۔ اس کو اکیلا رہنے دو زینت، تنہائی بہتر سہارا ہے اس کے لیے۔ ابھی اسے خود کو خود ہی سنبھال لیں تو وہ سنبھال لے گا خود کو۔ دل ان کا بھی کسی نے مٹھی میں کر رکھا تھا، لیکن وہ کمزور نہیں پڑ سکتے تھے۔ وہ زینت کو اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ وہ کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیے دروازے سے ہی ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ دل تھا کہ زخمی تھا، لگتا تھا 1000 جگہ سے ایک ساتھ ضرب لگائی گئی ہے۔ وہ اپنی پسند حاصل کرتا تھا، وہ جو چاہتا تھا اسے ملتا تھا۔ پھر فاطمہ تو اس کی محبت تھی، اس کی سانسیں اس نے کب فاطمہ نام سے جوڑ دیں اسے نہیں معلوم تھا، اور اب وہ اپنی سانسیں کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا۔ دروازے کے برابر میں دیوار سے لگا لمبا گلدان تھا، جس میں روز تازہ خوشبودار پھول رکھے جاتے تھے۔ اس کی نظر ان پر پڑی تو آج وہ پھول مرجھائے ہوئے تھے، بالکل ارحم الیاس کی طرح۔ شاید انہیں آج بدلا نہیں کیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے وہ گلدان چناکے کی آواز سے زمین بوس کر دیا، اور پھر آگے بڑھ کر جو چیز اس کی نظروں میں آتی وہ زمین پر بکھرتی جاتی۔ وہ بھی تو بکھرا تھا،
تو پھر یہ چیزیں کیوں سمٹی اور خوش معلوم ہو رہی تھی؟ وہ بال مٹھی میں جکڑ کر وہی زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ کوئی امید کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ کہاں غلطی ہوئی تھی اس سے؟ کیوں چلا گیا تھا وہ دبئی ایک نئی کامیابی حاصل کرنے؟ کامیابی تو حاصل کر لی، پر شاید اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ اگر اسے آخری لمحات میں بھی معلوم ہوتا کہ اس کی محبت کسی اور کے نام لکھی جا رہی ہے تو وہ کبھی یہ نہ ہونے دیتا۔ وہ وہیں بیٹھے بآواز رو دیا۔ ہاں، وہ مضبوط تھا پر پتھر نہیں۔ کیا ہوا بھابھی؟ اپسیٹ لگ رہی ہیں؟ سندس اس کے کمرے میں خود ہی آ گئی۔ فاطمہ اپنے کمرے میں کم ہی رہتی تھی کیونکہ تہمینہ اکثر کسی نہ کسی کے سامنے اسے نشانہ بنا کے یہ تانا دیتی تھیں کہ آج کل کی بہویں صرف اپنے کام اور اپنے کمرے تک محدود رہتی ہیں، کہ ان کو کہیں کوئی کام نہ بول دے۔ سسرال والوں کو تو منہ ہی نہیں لگاتی۔ اس کو تہمینہ کی یہ باتیں ہرٹ کرتی تھیں۔ مریم کو تو آج تک میرب نے کبھی کوئی تانا نہیں دیا تھا، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ اس کو تو میرب سمجھاتی بھی اتنے پیار سے تھی۔ کل رات کھانے کی میز پر بھی تہمینہ نے اس کے صبح خود سے نہ اٹھنے پر تانا دیا تھا کہ تعلیم کے علاوہ بھی ماں باپ کچھ سکھاتے تو سسرال میں رہنے کی تمیز ہوتی۔ پہلے تو صرف تانے ہوتے تھے، اب تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تانوں میں تلخی بھی اترتی جا رہی تھی، جبکہ شادی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اپنے گھر والوں کی تربیت پہ کوئی انگلی اٹھنا برداشت نہیں کرتا، پر فاطمہ بھی ضبط کر گئی کہ کہیں مور نہ لگ جائے کہ ماں باپ نے تمیز بھی نہیں سکھائی۔ اس کو امید تھی کہ حارث کچھ بولے گا، پر حارث خاموش رہا۔ وہ اس ایک مہینے میں یہ سمجھ چکی تھی کہ حارث اس سے محبت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، مگر وہ تہمینہ کے سامنے کبھی اس کی ڈھال نہیں بن سکتا۔ ماں سے بدتمیزی کرنا الگ بات ہے، لیکن حق سے منہ موڑنا ناانصافی ہے۔ جہاں آپ تمیز کے دائرے میں اپنی بیوی کے جائز حقوق کے لیے بول سکیں، وہاں بولنا چاہیے۔ پر افسوس، حارث ان مردوں میں سے نہیں تھا جو برابری سے چل سکیں، اور اسی وجہ سے وہ آج فاطمہ کو بہت ہرٹ کر چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد تھا، اس لیے بمشکل نرمی سے وہ بس اتنا ہی بول سکی، ورنہ دل میں تو آیا کہ کھری کھری اسے بھائی اور ماں کی ناانصافی سنائے۔ دوائی لی؟ سندس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے، میں لے کر آتی ہوں۔ اکثر پڑھائی کے دوران میرے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے۔ پڑھائی کا سن کر ایک بار پھر فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے کسی صورت اپنی محنت ضائع جانے کا ملال ختم نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ دیر سوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سندس کو کمرے سے جانے کا اشارہ دیا تھا کہ وہ اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ سندس بھی بنا برا مانے اس کی بات سمجھتے کمرے سے نکل گئی، کیونکہ وجہ وہ جانتی تھی۔ اس کے جاتے ہی فاطمہ رو دی۔ وہ تو اس لیے میرب جیسی ساس نہیں مانگتی تھی کہ میرب جیسے اس کے ساتھ رہتی تھی ویسی ساس نہ ملے، پر ویسی تو مانگتی تھی جیسے میرب مریم کے ساتھ رہتی تھی۔ پر اب تو وہ سوچ رہی تھی کہ جیسے میرب اس کے ساتھ رہتی تھی تہمینہ اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جائے۔ پر ہر جگہ جس طرح بہویں بیٹی کا کردار ادا نہیں کرتی، وہیں ساسیں بھی ماں کا کردار ادا نہیں کرتی، اور یہاں فاطمہ ضرور بیٹی بننے کی کوشش کر رہی تھی، پر تہمینہ اسے بیٹی قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے اکثر ہمارے معاشرے میں، اس طرح سے وہ سکون خراب ہونے کے کچھ نہیں ہوتا۔ فاطمہ کو میرب، عارف صاحب، مریم اور اسامہ سب کی یاد آ رہی تھی، اور وہ سوچ چکی تھی کل وہ گھر جا کر سب بتائے گی اور پوچھے گی کہ کیوں جلدی شادی کی، کدھر گئی وہ امیدیں جو دلائی تھیں۔ وہ یہ بھی سوچ چکی تھی کہ حارث سے بات نہیں کرے گی۔ آنکھوں پر بازو رکھے وہ لیٹ گئی، لیکن وہی ایک مسئلہ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دل کر رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رہے۔ وہ اپنی کسی بات سے انکار پر کبھی نہیں روئی تھی، کیونکہ شاید اسے یقین ہوتا تھا اس کی ضد پوری کر دی جائے گی، اور اب یقین تو کیا، اسے امید بھی نہیں تھی کہ اس کی جائز بات مانی جائے گی۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے زیان کا رویہ دن بدن پریشان کر رہا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ مسز اکبر صاحب کی طرف متوجہ تھے۔ ہاں سن رہا ہوں، پر مجھے تو اس کے رویے میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی کلثوم۔ مسز اکبر: کیسے نظر نہیں آ رہی؟ آپ دیکھ نہیں رہے اس کو؟ وہ پہلے بھی سنجیدہ تھا، پر اتنا خاموش نہیں جتنا اب ہو گیا۔ صرف جب میں کوئی سوال پوچھتی ہوں تو جواب دیتا ہے، ورنہ تو ایسا لگتا ہے جیسے گواہی سے محروم ہے۔ مسز اکبر زیان کے رویے سے پریشان تھی، اور اب ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جوان ہے کلثوم، اس کے اپنے کچھ مسائل ہوں گے، آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ میں نے اس سے 2-3 بار پوچھا تو وہ مجھے مطمئن کرنے میں مزید پریشان ہو گیا۔ سمجھدار ہے وہ، ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ مسز اکبر بنا کوئی جواب دی نظریں پھیر گئیں۔ اب انہیں کیا کہتی کہ ان کے یہ دلائل انہیں بالکل فضول لگ رہے ہیں، اور ان کی پریشانی ان دلائل سے رتی برابر کم نہیں ہوگی۔ فاطمہ، کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ سندس بتا رہی تھی تمہارے سر میں درد ہے۔ وہ فاطمہ کے سراہنے بیٹھے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے، لیکن فاطمہ پھر بھی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سوتی بنی رہی۔ اس سے فاطمہ کا ہاتھ آنکھوں پر سے ہٹایا اور اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھی، یعنی وہ بے وقوف لڑکی اب تک آنسو بہا رہی تھی۔ فاطمہ، سیریسلی تم اتنی چھوٹی سی بات پر اب تک رو رہی ہو؟ حارث نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ جو سوتے بنی لیٹی تھی فوراً اٹھ کے بیٹھی اور غصے سے حارث کو دیکھنے لگی۔ ہماری شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا ہے حارث، صرف 1 مہینہ،
آپ کی امی شادی کے چند دن بعد سے ہی تانے دیتی ہیں، آپ کے سامنے بھی اور آپ کے پیچھے بھی، جس سے آپ واقف ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، سندر آپ کو سب بتاتی ہے پر آپ خاموش رہتے ہیں، اور میں بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ نہ ہی میں نے آپ کو کبھی یہ کہا ہے کہ میری وجہ سے اپنی امی سے لڑیں یا بحث کریں۔ کبھی بھی آپ سے شکایت نہیں کرتی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے۔ لیکن اب جو میں بول رہی ہوں وہ ناانصافی نہیں، ظلم ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میں نے بہت محنت کی ہے۔ میرے گھر والوں سے پوچھیں، اب رات کو جاگ جاگ کر میں نے اپنے گریڈز بنائے ہیں، اور اب میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی اگر میں کوئی ناجائز ضد کر رہی ہوں تو آپ کہیں۔ اس بار اس کا لہجہ نرم اور التجائی نہیں تھا، وہی پرانا ضدی لہجہ تھا جو گھر میں ہوا کرتا تھا۔ اب عادتیں اتنی جلدی تو نہیں چھوڑتی۔ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر اس امید سے بول رہی تھی کہ اب حارث منع نہیں کرے گا اور اس کے آنسوں کے آگے پگھل جائے گا۔ ایک یہی تو ہتھیار ہوتا ہے عورتوں کے پاس، ورنہ ان کے بس میں اور کیا ہوتا ہے سوائے سمجھوتے کے۔ کوئی ان آنسوں کا مان رکھ لیتا ہے تو کوئی ان کو بھی مول کر دیتا ہے۔ فاطمہ، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پر اتنا ریئیکٹ کر رہی ہو۔ حارث کو اس کی ساری باتیں صحیح لگی تھیں، پر اس کا یہ ضدی لہجہ بہت برا۔ لیکن اگر وہ پیار سے التجا بھی کرتی، اسے تب بھی راضی نہیں ہونا تھا، کیونکہ اس کی خود کی نظر میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اور نہ ہی فاطمہ کا ڈگری مکمل کرنا اتنا ضروری۔ ایک بار وہ تہمینہ سے بات کر کے دیکھ چکا تھا، اب وہ ان سے دوبارہ بات کرنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ ویسے بھی تہمینہ ابھی سے بیوی کے اشاروں پر چلنے کے تانے دینے لگی تھی، اور وہ فاطمہ کے حق میں بول کر ان کے تانوں کو صحیح ثابت نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ باقی حارث، یہ آپ ہی ہیں؟ ویسے تو اتنی محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور میری ایک بات، خواہش، ضد، جو بھی نام دیں وہ پوری نہیں کر سکتے آپ؟ ایک آخری کوشش، ایموشنل بلیک میلنگ۔ فاطمہ کو یقین تھا وہ اس بات پر تو ضرور مانے گا۔ واقعی مجھے یقین نہیں آ رہا فاطمہ، تم اتنی ضدی ہو، تمہارے سر میں درد ہے نا، آرام کرو۔ کہتے ساتھ جیسے وہ کمرے میں آیا تھا ویسے ہی نکل گیا۔ فاطمہ اسے شدت در دیکھتی رہ گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسامہ، آپ نے میری بات نہیں مانی؟ مریم منہ بنائے کمر پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی، اور اسامہ صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسرے صوفے پر فاطمہ دلچسپی سے اپنے بھائی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ میرب اور عارف صاحب گھر پر نہیں تھے، اور ابھی مریم اور اسامہ کی شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ مریم، مائی ڈال، خود سوچو، یہ بالکل نامناسب ہے، بلکہ اس میں شادی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر تم شادی سے پہلے جاتی تب بھی نامناسب تھا۔ تم خود بتاؤ، اکیلے لڑکیوں کا مری جانا کہاں سے مناسب ہے؟ اسامہ، میں اکیلی نہیں ہوں، میرا پورا یونی گروپ جا رہا ہے، ساتھ میں سر بھی ہوں گے۔ آپ بس یہ بتائیں جانے دیں گے یا نہیں؟ 2 ٹوک انداز میں وہ فل اینڈ فائنل کے موڈ میں تھی۔ نہیں، اسامہ نے مختصر جواب دیا۔ اوہ اوکے گریٹ، میں نہیں جا رہی۔ ویسے بھی میری خوشی کہاں معنی رکھتی ہے؟ وہ بولتے ساتھ آنکھوں میں آنسو لانے لگی تھی، مصنوعی آنسیں۔ ارے یار، اب پلیز اپنے ہی قیمتی آنسوں کا سیلاب مت لانا، چلے جانا بس، لیکن آخری فیصلہ امی کا ہوگا اگر انہوں نے اجازت دی تو۔ اسامہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اس کی فکر آپ نہ کریں، امی کو پٹانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ مریم کے اتنے بھرم سے بولنے پر اسامہ منہ بنا کے رخ موڑ گیا، جیسے اجازت تو دے دی پر خوش نہیں ہے۔ اس کے ایسے انداز دیکھ کر مریم ہنس دی۔ مذاق کر رہی تھی اسامہ، میں کہیں نہیں جا رہی، اور آپ نے اتنا بے وقوف سمجھا ہے کہ میں اکیلے گھومنے چلی جاؤں گی؟ اتنی نادان نہیں ہوں میں، یہ تو بس فاطمہ نے شرط لگائی تھی کہ آپ کو منا کے دکھاؤں۔ بولتے ہوئے وہ اسامہ کے برابر میں بیٹھ گئی اور زور سے اس کا گال کھینچا۔ تو کیا میں آپ کو اتنا نادان لگتا ہوں کہ بیوی کو اکیلے بھیج دیتا؟ اسامہ نے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ یعنی نہیں جانے دیتے؟ خالی دل رکھنے کو بول رہے تھے؟ مریم ماتھے پر بل ڈالتے پوچھنے لگی۔ نہیں بھائی، ضرور جانے دیتا، پر ساتھ میں خود بھی جاتا۔ اسامہ کی بات پر مریم کے ساتھ فاطمہ بھی ہنس دی۔ فاطمہ نے اپنے آنسو صاف کیے، وہ خاموشی سے لب بھینچے زمین کو گھو رہی تھی۔ وہ مریم اور اسامہ کو یاد کر رہی تھی۔ مریم کی ضد غلط تھی، پر پھر بھی اسامہ نے اجازت دے دی تھی۔ اس کی تو ساس بھی میرب کی طرح نہیں تھی کہ مریم کی طرح وہ بھی منا لے۔ وہ مریم سے جلتی نہیں تھی، لیکن اب اسے احساس سے کمتری ہونے لگا تھا۔ آنسو ایک بار پھر سے نکلنے لگے۔ اس نے بے دردی سے انہیں رگڑ دیا۔ لازم تو نہیں کہ ہر کوئی ان قیمتی موتیوں کی قدر کرے، پر جو محبت کرتا ہے وہ قدر بھی کرتا ہے۔ تو کیا حارث محبت نہیں کرتے؟ یہ سوچ آتے ہی وہ پھر سے رو دی۔ ارحم، حماد مستقل ارحم کو فون کر رہا تھا۔ کلب میں پارٹی تھی، مگر مسلسل فون کرنے کے بعد بھی جب ارحم نے فون نہیں اٹھایا تو حماد الیاس صاحب کو فون کیا حماد نے الیاس صاحب کو فون کیا اور پھر الیاس صاحب نے افسوس سے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی ارحم کے گھر آیا تھا اور اس کی توقع کے مطابق روم لاک تھا۔ وہ زینت سے چابی لے کر روم ان لاک کر کے اندر آیا اور کمرے کی حالت دیکھ کر چکرا گیا۔ ارحم اور ایسی حرکت یقین کرنا مشکل تھا۔ کمرے سے گھومتی اس کی نظر صوفے پر پڑی اور وہ مزید حیران ہو گیا۔ وہ سمجھا تھا ارحم رو رہا ہوگا، پر وہ تو مزے سے صوفے سے ٹیک لگائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ گہرے گہرے کش لیتا، وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ کمرے میں دھواں تھا اور گھٹن بھی۔ حماد کی نظر فرش پر پڑی تو وہ افسوس سے ارحم کو دیکھنے لگا۔ نیچے فرش پر کچھ فاصلے پر 10 سے 11 بجھی ہوئی سگریٹ کے ٹوٹے پڑے تھے۔ اتنی سگریٹ پینے کے بعد تم اب تک زندہ کیسے ہو؟
اب تک تو تمہاری ناک سے ایک خون کی لکیر نکل جانی چاہیے تھی اور تمہیں ICU میں ہونا چاہیے تھا۔ ارحم کے برابر بیٹھتا وہ تنزیہ بولا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، میں زندہ کیسے ہوں؟ بھلا سانسیں چھننے کے بعد کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ ارحم ہنسا تھا گویا اپنا مذاق اڑا رہا ہو۔ حماد خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، اب کیا کہتا اسے؟ الفاظ تلاش کر رہا تھا، تسلی بھی کیا بول کر دیتا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ سگریٹ فرش پر پھینکتے اس نے بظاہر نارملی پوچھا، پر حماد اس کی اندرونی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ او ہاں، کلب جانا تھا نا، سوری میں بھول گیا تھا، چلو چلتے ہیں۔ حماد نے بولنا شروع ہی کیا تھا جب ارحم اس کی بات کاٹتے بولا اور ساتھ ہی تیار ہونے کی غرض سے کھڑا ہونے لگا۔ ہم پھر کبھی چلے جائیں گے کلب، تم ابھی آرام کرو۔ حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا اور سنجیدگی سے بولا، مجھے واقعی آرام کی ضرورت ہے حماد، اگر میں کچھ دیر یہاں رہا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ حماد سے زیادہ سنجیدگی سے بولا تھا کہ حماد نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گیا۔ میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ ارحم فریش ہونے گیا تو وہ کمرے کی اجڑی ہوئی حالت کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کمرے سے نکل کر بشیر کو آواز لگائی اور زینت اور الیاس کو بنا بتائے روم کو صاف کرنے کا بولا۔ کچھ ہی دیر میں ارحم تیار ہو کر نکلا تو وہ لوگ چلے گئے۔ حماد پہلے ہی الیاس صاحب کو آگاہ کر چکا تھا۔ کلب کے باہر گاڑی روکی وہ خود کو نارمل کرنے لگا، جبکہ حماد گاڑی سے پہلے ہی اتر چکا تھا۔ اس نے کلب سے نکلتی رنگین روشنیوں کو دیکھا، اسے یہ سب کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کرتا تھا، پر آج وہ ضرورت کے تحت یہاں آیا تھا۔ گاڑی پارک کر کے دونوں کلب کے اندر گئے اور پھر وہی شور، روشنی، عجیب سے بدبوئیں اور پرفیوم میں رچا بسا ماحول جس سے ہمیشہ ارحم الیاس کو گھٹن ہوتی تھی، لیکن اس وقت اسے وہ اپنے کمرے سے کئی گنا سکون اور بہتر جگہ لگی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ حماد سافٹ ڈرنک لینے چلا گیا۔ ہائے ارحم، اپنے برابر سے اسے نسوانی آواز آئی جسے وہ بخوبی پہچان چکا تھا، لیکن اس وقت وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے انسنا کر دیا۔ میں جانتی ہوں تم اپسیٹ ہو، حماد نے مجھے بتایا، مجھے دکھ ہے ارحم، لیکن سارا جو نان سٹاپ بولنے لگی تھی جب ارحم کی سخت گھوری پر خاموش ہوئی۔ ارحم کو حماد پر شدید غصہ آیا تھا، اگر حماد اس وقت ساتھ ہوتا تو یقیناً وہ بہت زور کا تھپڑ مارتا۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے سمجھی، اپنے کام سے کام رکھو، جاؤ یہاں سے۔ ناگواری سے سخت لہجے میں بولتا وہ واپس رخ موڑ گیا۔ اپنا کام ہی کری ہوں، تم پہلے اس لڑکی سے محبت کرتے تھے اس لیے تمہیں میری محبت نظر نہیں آئی، لیکن اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، اب تو تم میری محبت دیکھو ارحم۔ میں اس وقت میرا دماغ پہلے سے ہی بہت خراب ہے، میرا کسی بھی قسم کی بکواس سننے کا موڈ نہیں ہے، میں نہیں چاہتا میں تمہارے ساتھ بدتمیزی کروں، اس لیے جاؤ یہاں سے۔ سارا کی بات بیچ میں کاٹتے اس نے سارا کو وارننگ دی تھی، ارحم میں تم سے۔ سارا نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی جب وہ بیچ میں ہی چلا اٹھا۔ حماد بھی سافٹ ڈرنک لے آیا تھا اور اب حیرت سے سارا کو ارحم کے پاس اور ارحم کو سارا پہ چلاتا دیکھ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، ایسے جسٹ شٹ یور ماؤتھ، گیٹ لاسٹ۔ سارا ویسے ہی کھڑی شددر سی اسے دیکھ رہی تھی، آس پاس کے لوگ بھی اتنی میوزک کے باوجود متوجہ ہو چکے تھے، اتنی بے عزتی اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی جتنی ذلت اب ہو رہی تھی۔ ایسے گیٹ لاسٹ، وہ ایک بار پھر چلایا اور اس بار سارا کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، بہت اونچی چیز ہو تم، تمہارے جیسے ہزاروں میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں جن کو میں منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ ارحم کو تو نہیں، پر حماد کو اس کا یہ جملہ چبھا تھا، کیا وہ بھی ان ہزاروں میں سے تھا؟ اور تم مجھے گیٹ لاسٹ بول رہے ہو؟ وہ بھی بلند آواز میں بولی، محبت کرتی ہوں میں تم سے اور تم اب صحیح کہا، ہزاروں لڑکے تمہارے پیچھے تمہاری محبت کا دم بھرتے ہوں گے، لیکن ارحم الیاس کی پسند اتنی سستی نہیں ہے۔ تنسیہ ہنستے ہوئے کہا تھا، لیکن سامنے کھڑی سارا کو ذلت کے گڑھے میں دھکیل گیا تھا۔ تمہاری مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ مٹھائی کی کھلی دکان دیکھی ہے؟ تم اس دکان میں رکھی ہوئی مٹھائی کی حیثیت رکھتی ہو جس پر ہزاروں مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور ارحم الیاس گلیز چیزیں پسند نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات بول گیا تھا وہ۔ سارا کو اپنا آپ ایک گری ہوئی عورت کے برابر لگا۔ اتنی تلخ بات پہ سارا کی آنکھیں بھی اختیار پانی سے بھری تھی۔ وہیں حماد بھی ارحم کی بات پر شددر رہ گیا تھا، اسے ارحم کے ادا کیے جملے چابک کی طرح لگے تھے۔ وہ محبت کرتا تھا سارا سے اور اپنی محبت کی تذلیل کسی کو برداشت نہیں ہوتی۔ سارا نے ایک نظر ارد گرد دیکھا، میوزک رک چکا تھا اور سب ان کی طرف ہی متوجہ تھے۔ اس کو لگا وہ دوبارہ سر اٹھا کے نہیں چل سکے گی۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ارحم بھی وہاں سے غصے سے نکلا تھا۔ ارحم کے پیچھے حماد بھی سافٹ ڈرنکس کے گلاس ویٹر کو پکڑاتا باہر نکل گیا۔ تم نے اس کی انسلٹ کی ہے ارحم، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرے لیے کتنی اہم ہے۔ حماد بھی اس کے پیچھے کلب سے باہر نکلا تھا۔ آج پہلی بار اسے ارحم پر اتنا غصہ آیا تھا۔ میں نے کسی کی انسلٹ نہیں کی، جو عورت خود اپنی عزت نہیں کرتی میں بھی اس کی عزت کرنے کا روادار نہیں ہوں، غصے سے کہتا وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ مسٹر ارحم الیاس، خود کو اتنا اونچا مت سمجھو، فاطمہ کی شادی کسی اور سے ہو گئی، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حماد نے بمشکل اپنے غصے کو قابو پا کے مٹھی بھینچی۔ وہ ارحم سے کمزور ہرگز نہیں تھا، لیکن آج تک اسے ارحم کی کوئی بات اتنی گرا نہیں گزری تھی جتنا سارا کی بے عزتی گرنا۔ اپنی زبان سے آئندہ فاطمہ کا نام بھی مت لینا، میں اپنی ہونے والی بیوی کا نام کسی اور مرد کے منہ سے نہیں سننا چاہتا۔
وہ جو گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا سرحد سے مڑا، جارحانہ طریقے سے حماد کا گریبان پکڑ کر اسے وارننگ دی۔ وہ جو غصے سے مٹھی بھینچے کھڑا تھا، اس کی مٹھی ڈھیلی ہوئی، وہ الجھی نظروں سے ارحم کو دیکھنے لگا۔ اس کی شادی ہو چکی ہے ارحم، حماد نے اس بار نرم لہجے میں بولا۔ وہ ڈر گیا تھا، پتہ نہیں ارحم کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تو لٹ مار جواب، تو یہ کہ وہ شادی شدہ ہے۔ حماد جھنجھلا کر بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انداز میں سکون ہی سکون تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پر جس سے تم شادی کرنے کی بات کر رہے ہو اسے تو ہوگا نا۔ 1 مہینہ ہوا ہے اس کی شادی کو ارحم، وہ خوش ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ، کیوں اسے برباد کرنا چاہ رہے ہو؟ اب کی بار وہ قدرے غصے میں بولا۔ سامنے کھڑا شخص اسے ایک خود غرض حالت کا نمونہ لگ رہا تھا۔ وہ ارحم الیاس کے ساتھ زیادہ خوش رہے گی، جتنی محبت اسے ارحم دے گا اتنی کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ تم سوچتے ہو، اس کا شوہر بھی اسے بہت محبت کرتا ہوگا، اور میٹر تمہاری یا اس کے شوہر کی محبت کا ہے ہی نہیں، میٹر کرتا ہے کہ فاطمہ کس سے محبت کرتی ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں وہ صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، وہ تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہے۔ حماد نے حتمی کہا۔ وہ کسی صورت ارحم کے دماغ سے یہ نکالنا چاہتا تھا۔ نہیں جانتی تو جان جائے گی، وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے کیونکہ اس نے ارحم الیاس کی محبت نہیں دیکھی۔ جب وہ میری محبت، میرا جنون دیکھے گی تو مجھ سے محبت کرے گی۔ تم غلط ہو ارحم۔ حماد آگے بڑھا اور بالکل 1 قدم دور کھڑے ہو کر اس کا کالر درست کیا۔ تم نے جو لڑکی پسند کی ہے نا، وہ اس طرح کی بالکل نہیں، یہ تم بھی جانتے ہو، شاید اسی لیے آج وہ تمہارے دل میں ہے۔ وہ لڑکی وہ نہیں ہے جو کسی اور کی محبت دے کر اپنے شوہر سے بے وفائی کرتے۔ تم دنیا بھر کی محبت بھی اس کے قدموں میں ڈال دو نا، وہ پھر بھی محبت اپنے شوہر سے ہی کرے گی۔ حماد نے اسے بہت کچھ باور کروایا تھا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ سامنے والا سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ تم بزدل ہو حماد، اس کا منہ بولتا ثبوت وہ لڑکی ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور وہ میری محبت کے دھم بھرتی ہے۔ حماد ہاتھ اپنے کالر سے جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگلے لمحے نہ وہاں ارحم تھا، نہ ارحم کی گاڑی۔ میں محبت کے ساتھ ساتھ اس کا احترام بھی کرتا ہوں ارحم، میں اس پر خود کو مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی، کاش تم بھی سمجھ جاؤ۔ افسوس سے کہتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جاری ہے۔